صبح اسے باہر سے ساس کے اونچے اونچے بولنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ مظاہر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں کمرے میں آیا اور آتے ہی اس پر برس پڑا کہ کیا ضرورت تھی امی کی اجازت کے بغیر کمرے کی سیٹنگ چینج کرنے کی۔ یہ ان کا گھر ہے، ان کی مرضی کے بنا ایک تنکا نہیں ہلتا اور تم نے پورا کمرہ ہلا دیا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے مظاہر کی یہ حالت دیکھی تو باہر نکل آئی۔ ابھی دروازے میں ہی تھی کہ ساس کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ انہوں نے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا۔ ہائے میرے اللہ، وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں پینڈو جاہل پھوڑ لوگوں کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ جانے یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے۔ ہائے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرا وہ گناہ بخش دے۔ ہائے میری قسمت خراب جو نیلو جیسی سگر لڑکی کو اپنی بہو نہ بنا سکی۔ اب بھی ساس نے اور نہ جانے کیا کیا بولنا تھا کہ وہ ان کے قدموں میں جا بیٹھی، سر جھکا دیا اور ہاتھ ان کے پیروں پہ رکھ دیے۔ ان کی زبان بند ہو گئی۔ مجھے معاف کر دے اور ہرا کر رکھ دیا۔ اب میں مزید یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ دل چاہا کہ یہ کہہ دے پر دماغ نے سرزنش کی، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد آپ کی اجازت بنا کچھ نہ کروں گی۔ زبان سے یہی کہہ سکی۔ ساس منہ پھیرے بیٹھ رہی۔ تب وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور واش روم میں گھس کر اپنے سارے ارمان آنسوں میں بہا دیے۔ اس کے بعد اس نے بس وہی کرنا شروع کر دیا جس کا اسے حکم دیا جاتا۔ ان کی اجازت بنا ایک پلیٹ بھی نہ ہلاتی۔ کبھی جو کچن کی چیزوں کی ترتیب ٹھیک کرنی ہوتی، الماری میں برتن سجانے ہوتے، میز پہ برتن لگانے ہوتے تو وہ ساس سے کہتی کہ آپ پاس بیٹھ کر ترتیب سمجھاتی رہیں، میں کام کرتی جاتی ہوں۔ کبھی ساس غصے میں کہتی، کیا تم میں اتنی سی بھی عقل نہیں کہ اتنا سا کام ہی کر لو خود، اپنی عقل بھی کبھی استعمال کر لیا کرو۔ آخر میں کب تک ہوں یہاں تمہیں سمجھانے کے لیے، میرے بعد کیا کرو گی؟ مجھے یقین ہے اس گھر میں کیڑے چلیں گے کیڑے۔ وہ گھر جس لڑکی کے سپرد ہو جائے گا، جانے اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ ساس بولتی رہتی اور وہ ان خیالوں میں کھو جاتی کہ ساس کے بعد وہ کیسے رہے گی، گھر کیسے سنبھالے گی، کس کمرے کی کیسے سیٹنگ کرے گی، کون سی شے کہاں رکھے گی، بچیوں کے لیے کون سا کمرہ سیٹ کرے گی، اسے کیسے سجائے گی، کچن کو کیسے سجائے گی۔ ہائے اللہ، کب وہ وقت آئے گا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ دل چاہتا خدا کے حضور گر گڑا کر دعا کرے کہ وہ وقت جلد آ جائے، پھر وہ خود ہی شرمندہ سے ہونے لگتی کہ وہ کیا کیا اول فول سوچ رہی ہے۔ کیا اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اسے ایسی باتیں ہرگز نہیں سوچنی چاہیے۔ آخر وہ مظاہر کی ماں ہے، اس کے محبوب شوہر کی ماں۔ پھر وہ اپنے ذہن بٹانے کو دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ یہ خیالات اکثر اسے ستاتے۔ جب وہ فارغ ہوتی، اس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا شروع کر دیا تھا، پر دل و دماغ پہ کس کا زور تھا۔ رات خوابوں میں وہ اپنی دنیا، اپنے گھر دیکھتی جہاں وہ اپنی مرضی سے جی رہی ہوتی۔ اپنی مرضی سے جینے میں بھی کتنا مزہ ہے، وہ اکثر سوچتی۔ آنکھ کھولتے ہی وہ گھٹن زدہ ماحول، وہی غلاموں جیسی زندگی۔ ایک دن خالہ صبح ہی آ پہنچی اور آتے ہی روزے قطار رونا شروع کر دیا۔ ساس گھبرا کر اور جیٹھانیاں بھی نیچے اتر آئی۔ وہ بھی کمرے سے نکل کر آ گئی۔ گھر سب ہی اکٹھے ہو گئے۔ ہائے اپا، کس چیز کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کیا، پھر تم نے کون سی دشمنی نکالی؟ آپا، مجھے لگتا ہے تم میری سکی بہن نہیں ہو۔ خالہ بین ڈال رہی تھی۔ ساس بار بار کہتی، بتا تو صحیح کیا ہوا ہے، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ ساس پریشان ہو رہی تھی اور جیٹھانیاں ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کر کے مسکرا رہی تھی، پر خالہ کا رونا اور بہن ہی کم نہیں ہو رہے تھے۔ ہائے اللہ، ایسی بہن کسی دشمن کو بھی نہ دینا۔ یہ سنا تو ساس آپا سے باہر ہوگی اور اپنی بہن کو جھنجھلا کر ڈالا، بس کر چھوٹی، تو اپنی حد سے پار کر رہی ہے، میرے ہی گھر میں مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ بات بتا کیا ہے؟
نہیں تو چپ چاپ نکل جا میرے گھر سے۔ ساس نے دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تو خالہ تو چپ لگ گئی۔ انہوں نے چند ثنا سے اپنی بہن کی صورت دیکھے اور پھر اپنے آنسو صاف کیے۔ جانتی تھی کہ اگر اب انہوں نے مزید کچھ کہا تو بہن فوراً انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کرے گی۔ آپا ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے نیلو میرے سر مانڈ دی؟ انہوں نے رونی صورت بنا کر آرام سے کہا۔ ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے چھوٹی، تجھے تو میں نے اتنی سگڑ بہو دلائی ہے، کیسے پھرتی ہے کام کرتی ہے، وہ ایک میری دیکھ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، نہ طریقہ نہ سلیقہ۔ سچ پوچھو تو میں تو بہت ہی پچھتا رہی ہوں نیلو کو کھو کہہ کر ساس پچھتاوے میں سر ہلانے لگی۔ جتنی سپیڈ سے ان کے ہاتھ چلتے ہیں ان سے ڈبل سپیڈ سے اس کی زبان چلتی ہے آپا، خالہ نے جل کر کہا۔ ساس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں آپا، اور سب سے بڑھ کر اسے لگائی بجھائی کی بڑی عادت ہے۔ میرے بیٹے کو میرا دشمن بنا دیا ہے اس نے۔ اس سے کہتی ہے کہ تم تو اپنی ماں کی اولاد لگتے ہی نہیں، سارا دن تمہارے خلاف اس گھر میں زہر اگلتا رہ جاتا ہے۔ اب بتاؤ آپا، اپنے بیٹے کی کسی لاپرواہی کا تذکرہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ میری اولاد ہی نہیں، میں اس کی دشمن ہوں کیا؟ خالہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہائے، ایسی تربیت کی تھی سلمیٰ نے اپنی بیٹی کی، اور میں بھی کتنی بھولی کہ آج تک جان ہی نہ پائی۔ ساس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور تو اور اس نے سارے محلے میں رنگ برنگی باتیں مشہور کر دی۔ میرے وہ عیب ان کے کانوں میں ڈالے ہیں جو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ کئی بار میں نے اس کے فون سنے ہیں، اپنی ماں اور دوستوں کے سامنے میرے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ آپا کسی بات پہ سمجھانے کی کوشش کرو تو پلٹ کر ایسی سناتی ہے کہ میری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ کچن میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے اس نے، ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ مجال ہے جو کسی بات میں مشورہ کر لے، اپنے آپ کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ سیانہ سمجھتی ہے۔ ہم سب اس کی جوتی کی نوک پہ ہیں، ان پڑھ جاہل ہے ہم اس کی نظر میں۔ جب خالہ نے ایسی باتیں شروع کی تو سب بہویں ادھر ادھر ہو گئی۔ جٹھانیاں اوپر چلی گئی اور وہ کچن میں آ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ جیٹھ کا بڑا بیٹا حمزہ کچن میں اس کے پاس آ گیا۔ چچی ویسے تو دادی ہر وقت آپ کو ڈانٹتی رہتی ہے، پر اس وقت باہر آپ کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ چھوٹی دادو کہہ رہی ہے کہ چاہے چھوٹی بہو آہستہ آہستہ کام کرتی ہے، پر یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ بدتمیز نہیں، نہ ہی پلٹ کر جواب دیتی ہے، نہ لگائی بجھائی کی عادت۔ اور دادی کہہ رہی ہے، واقعی بہن تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ واہ چاچی، آپ کا جادو چل گیا۔ اس نے پہلے حیرت سے حمزہ کا چہرہ دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا، پر اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے دل میں خوشی کے کچھ پھول کھلے اور وہ مسکرا دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس دن کے بعد نیلو کے تذکرے سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ گئی، زندگی سے ایک تانا مٹ گیا۔ ایک دن بچے چھت پہ کھیل رہے تھے، اس نے کپڑے دھوئے تو چھت پہ ڈالنے چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بچے منڈیر پر چڑھے ساتھ والے گھر میں کسی کو دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ خسر پھسر کر رہے ہیں۔ ان کے سر پہ پہنچ گئی، اسے دیکھ کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کس بات پہ ہنسا جا رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے ہنسنے کو، وہ چہک کر بولی۔ بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پریشانی ان کے چہروں سے صاف آیا تھی۔ ہم ارم آنٹی کو دیکھ رہے تھے، چھوٹے اویس نے کہا۔ یہ ارم آنٹی کون ہے اور ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میرے بچوں کو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہم نہیں بتا سکتے، چچو کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری جان نکال دیں گے۔ نبیل نے صاف انکار کر دیا۔ میں چچو کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پکا وعدہ۔ اب تو بتا دو، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔
یہ بات ایسی ہے کہ آپ کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ اس بار حمزہ نے سر کھوچتے ہوئے کہا، اچھا بابا، بری لگ بھی گئی تو میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گی اور نہ ہی کسی اور سے اس کا ذکر کروں گی۔ اب تو بتا دو۔ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورہ کر لیا۔ آخر بتانے پہ سب راضی ہو گئے۔ ادھر آئے، آپ ادھر سے دیکھیں، وہ سامنے جھولے پہ ایک عورت بیٹھی ہے۔ حمزہ نے اسے دکھایا تو جھولا پہ ایک بھارے وجود کی عورت بال کھولے اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی ہلکا ہلکا جھولا جھول رہی تھی، ساتھ میں شاید کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ پر آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی اور اب دھوپ کا مزہ لے رہی تھی۔ اوکے، دیکھ لیا، اب بتاؤ یہ ہے کون؟ اس نے کوہلے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یہ ہے ولایتی میم ارم، اویس نے ایک ادا سے کہا۔ ہے یہ ولایتی میم ہے؟ لگتی نہیں، اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ جی بالکل، اب نہیں لگتی پر پہلے تھی۔ ان کی فیملی UK سے یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ ارم آنٹی دبلی پتلی گوری چٹی میم تھی اور جینز پہنا کرتی تھی۔ محلے کے سب لڑکے دل ہار بیٹھے تھے، پر انہوں نے حمزہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ جلدی بولو جلدی، مجھے اور بھی بہت سے کام ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا، پر انہوں نے دل دینے کا شرف چاچو کو بخشا تھا۔ چچو کو تو دیوانے تھے ان کے، وہ بھی چچو سے بہت پیار کرتی تھی، حمزہ نے تیزی سے کہہ دیا، اور وہ جیسے سن کر سکتے ہی نہیں آ سکی، سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ سینے میں کچھ ٹوٹا تھا۔ دیکھا، اسی لیے ہم آپ کو نہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو برا لگ جائے گا، نبیل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا پھر بتاؤ، ویلن کون بنا ان دونوں کے بیچ؟ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ دادی، اور کون؟ اویس نے منہ بنا کر کہا۔ چچو نے دادی کو منانے کی بہت کوشش کی، پیار سے، ناراضگی سے، اور یہاں تک کہ خودکشی کی بھی دھمکی دی، پر وہ دادی ہی کیا مان جاتی۔ نبیل نے گزرتے وقت کو یاد کرتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ دادی کو چچو کی خودکشی کی دھمکی بھی معلوم نہ کر سکی، یہ کیسا ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دادی نے کیا ڈرانا تھا اس دھمکی سے؟ دادی نے چچو سے صاف کہہ دیا تھا کہ تو صرف دھمکی دے رہا ہے، پر میں تجھے کر کے دکھاؤں گی۔ دادی نے چاقو اپنی نبز پہ بھی رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، چچو دادی کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگ لی اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ ارم سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ یوں یہ کہانی ادھوری ہی رہ گئی۔ نبیل نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چچو اسے بعد میں تو یاد تو کرتے ہوں گے نا؟ اس نے بچوں سے ایسے پوچھا جیسے مظاہر ان کے ساتھ مل کر یاد کرتا ہوگا۔ یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ ہاں اتنا یاد ہے، اس کی شادی والے دن ساری رات چچو نے بیٹھ کر سگریٹ نوشی کی تھی اور دکھی گانے سنے تھے۔ چچو باہر کی طرف بیٹھتے روتے رہے اور اندر ہم تینوں۔ ایک منٹ، آپ کے چچو سگریٹ تو نہیں پیتے؟ اس نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ نہیں پیتے، پر ان دنوں پینے لگے تھے، پھر غم ذرا غلط ہوا تو چھوڑ دیے، حمزہ نے آنکھ مار کر کہا۔ اس کی شادی کے بعد چچو اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے، اسی جگہ سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ اتنی موٹی ہو گئی کہ دیکھنے لائق ہی نہ رہی، اور پھر چچو کی شادی بھی ہو گئی، نبیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں اسے عشاء کے رونے کی آواز آ گئی اور وہ نیچے بھاگی چلی آئی۔ اب ہر وقت اسے ارم کا خیال ستاتا رہتا۔ پتہ نہیں دونوں کس قدر چاہتے تھے ایک دوسرے کو۔ سنا ہے محبت مر نہیں سکتی، یقیناً اب بھی دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہوں گے، تنہائی میں روتے بھی ہوں گے۔ وہ ہر وقت ایسی باتیں سوچتی اور پھر خود ہی رونے بیٹھ جاتی۔ مظاہر کے ساتھ کسی اور کا تعلق کس قدر تکلیف دہ خیال تھا، یہ اسے اب اندازہ ہوا تھا، چاہے یہ مظاہر کا ماضی ہی تھا۔ بہت بار اس کا دل کیا کہ وہ مظاہر سے ارم کے بارے میں پوچھے،
پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ بچوں سے وعدہ کر چکی تھی۔ کافی عرصے بعد آج چھٹی کے دن مظاہر گھر پہ تھا، ورنہ تو چھٹی کے دن بھی وہ مصروف ہوتا۔ کبھی بھائیوں کو شاپنگ پہ لے جانا ہوتا، کبھی ماں کوئی کام کہہ دیتی، کبھی خود مظاہر کو ہی کوئی ضروری کام یاد آ جاتا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ سوچا جلدی جلدی کام نپٹا کر مظاہر کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کرے گی۔ کام بھی جلدی نپٹ گیا اور بچیاں بھی سو گئی۔ وہ مظاہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مظاہر لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اسے یوں پاس بیٹھے دیکھا تو کام بند کر دیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چہک اٹھی اور مظاہر اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مظاہر بولتا رہے، وہ سنتی رہے۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ ٹھوڈی ٹکائے اسے سن رہی تھی کہ مظاہر کا موبائل بجنے لگا۔ اس لمحے اسے یہ موبائل زہر لگا تھا۔ ہیلو، کون؟ اوہ، تم کہاں گم تھی اتنے عرصے سے؟ نمبر بدل لیا ہے کیا؟ اچھا، تو گھر والے کیسے ہیں؟ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ مظاہر مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، یقیناً ارم ہی ہوگی۔ اسے غصہ سا آیا۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا کہ بیوی سامنے بیٹھی ہے اور جناب اپنی محبوبہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ بہانے سے واش روم چلی گئی۔ تھوڑا رو کے خود کو فریش کر کے باہر نکل آئی۔ فون پہ گفتگو ابھی تک جاری تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی پر فون بند ہونے پہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹانے کو باہر نکل آئی۔ سوچا رات کے کھانے کی کچھ تیاری کر لے۔ کچھ دیر کچن میں کام کیا، پھر یاد آیا کہ کپڑے دھو کر چھت پہ ڈالے تھے۔ وہ کپڑے لینے چلی گئی۔ چھت پہ بھی بیٹھ کر رو کر کچھ دل کی بھڑاس نکالی۔ نیچے آئی تو فون پہ گفتگو بستور جاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مظاہر سے فون چھین کر دیوار میں دے مارے۔ وہ سگڑتی رہی۔ دونوں بچیاں بھی اٹھ گئی۔ وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ انہیں کھانا کھلا کر کمرے میں آئی تو مظاہر لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ فون سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ ایک دن ملا تھا، وہ بھی ارم چڑیل لے اڑی۔ اس نے دل ہی دل میں ارم کو بے شمار کوسا۔ رات کو وہ مظاہر کے پاس جا بیٹھی۔ سارا دن فون والی کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب وہ ہر حال میں پوچھ لینا چاہتی تھی، ورنہ دن کی ساری رات بھی کانٹوں پہ بسر ہونی تھی۔ اتنے دن بعد ہمیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تھا، پھر آپ کا فون آ گیا۔ گھنٹوں کے حساب سے آپ نے فون پہ بات کی، مجھے تو آپ بھول ہی گئے تھے۔ اپنے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا تھا آپ کو فون کے دوران۔ ویسے کس کا فون تھا؟ اس نے کچھ خفا سی صورت بنا کر پوچھا۔ اب اتنے عرصے بعد کسی دوست کا فون آ جائے تو منع تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ مظاہر نے عام سے انداز میں کہا۔ ویسے کوئی خاص دوست لگتا تھا؟ اس نے کریدنے کی کوشش کی۔ ثنایا کا فون تھا۔ کافی عرصے بعد اس کا فون آیا تھا، اس لیے اسے انکار نہیں کر سکا۔ بات کرنی پڑی۔ مظاہر نے اب بھی عام سے لہجے میں بتایا۔ وہ تو سمجھی تھی ارم کا فون ہوگا، پر یہ ثنایا کہاں سے آ گئی؟ اسے تو ارم کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اب یہ ثنایا۔ اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ کیا اسے میرے بارے میں پتہ ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی بالکل پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف ایک دوست ہے، میں تو اسے دیکھا بھی نہیں ہوا۔ رانگ نمبر سے ہماری دوستی ہوئی تھی۔ اب جب کبھی دل اداس ہو یا بورنگ محسوس ہو رہی ہو تو ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، کہہ کر مظاہر نے اس کا چہرہ تھپایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مظاہر تو سو گیا، پر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اگلا سارا دن ارم اور ثنایا اس کے اعصاب پہ سوار تھی۔ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مجبوراً کام کرتی رہی۔ دل رونے کو چاہتا رہا۔ رات اس نے پھر مظاہر کو جا لیا۔ آپ نے کبھی اپنے دوستوں کے متعلق نہیں بتایا؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ صاف صاف پوچھو۔ مظاہر اس کا مطلب سمجھتے ہوئے گویا ہوا۔ میرا مطلب ہے ثنایا
کے علاوہ کون کون سی دوستیں ہیں آپ کی؟ اس نے صاف پوچھ لیا۔ اب صرف ثنایا ہی رہ گئی ہے، مظاہر نے افسردگی سے کہا۔ پہلے جو تھی ان کے متعلق ہی بتا دیں۔ اس نے اصرار کیا۔ کیا کرو گی جان کے؟ ایسے ہی موڈ خراب ہو جائے گا تمہارا، مظاہر نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا۔ پلیز بتا دینا۔ نہیں ہوتا میرا موڈ خراب، پلیز۔ وہ بازد ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یاد کرنے دو، مظاہر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی کہ اتنی زیادہ ہے کہ یاد کرنا پڑے گا، پر وہ بولی کچھ نہیں، بس مظاہر کے دھماکوں کا انتظار کرنے لگی۔ ایک تھی ہما، میری کلاس فیلو، میں نے 1-2 بار اس کی کالج فیس جمع کروائی تھی۔ وہ یتیم تھی اور باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا۔ باپ کی چھوڑی رقم سے بامشکل گھر کی دال روٹی ہوتی تھی، سو اس کی فیس کا بندوبست نہ ہونے کی صورت میں نے اس کی فیس بھر دی تھی۔ بس پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی آگے نہیں بڑھی؟ اس نے دکھی دل سے پوچھا۔ نہیں، مجھے وہ اچھی لگتی تھی، پر اس لیے کچھ ایسی بھی محبت نہ تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر کر اسے پرپوز کرتا۔ ہاں، اگر وہ اظہار کرتی تو سوچا جا سکتا تھا، پر وہ آگے نہیں بڑھی، حالانکہ مجھے اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا تھا، مظاہر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اس نے بات جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ پھر کیا؟ پھر کالج ختم ہو گیا، راہیں جدا ہوگی۔ ایک دن امی کے ساتھ بینک گیا تو وہ وہاں مل گئی۔ اسے بینک میں جاب مل گئی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ نمبر مانگا، میں نے دے دیا۔ پھر جب کبھی اس کا دل چاہتا وہ فون کر لیا کرتی تھی۔ بڑی انا تھی اس میں، بہانے سے فون کرتی، کبھی بینک کے کسی کام سے تو کبھی کہتی کہ ہمارے وہ روپے ہمارے پاس امانت پڑے ہیں جو تم نے مجھے برے وقت میں دیے تھے، لوٹانا چاہتی ہوں۔ میں سہولت سے ٹال دیتا۔ کیا اب بھی اس کا فون آتا ہے؟ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شادی کے بعد 3-4 بار فون آیا اس کا۔ اسے بتا دیا تھا کہ میری شادی ہو گئی۔ وہ حال چال پوچھتی اور فون بند کر دیتی۔ بہت عجیب سا انداز تھا اس کا۔ پھر اس نے بینک کی نوکری بھی چھوڑ دی، جانے اب کہاں ہے وہ، کچھ خبر نہیں۔ شادی ہو گئی ہوگی اس کی، اس نے اندازہ لگایا۔ نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہوگی، مظاہر نے کسی فتح کی طرح مسکرا کر کہا۔ دوسری لڑکی؟ وینا میرے دوست کی بہن تھی۔ جب ہم دونوں کمبائن اسٹڈی کیا کرتے تھے تو وہ بہانے سے کمرے میں آیا کرتی تھی، کبھی چائے دینے، کبھی پانی تو کبھی کھانے کا پوچھنے۔ اس نے مجھے لیٹر بھی لکھا، پر میں نے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، میں اپنے دوستوں کا اعتبار نہ کھو سکتا تھا، سو یہ کہانی یک طرفہ ہی رہ گئی۔ ویسے تھی وہ بہت خوبصورت، اس جیسا حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا، مظاہر نے چسکا لے کر کہا۔ اس کا تو دل ہی جل گیا، پر کہہ کیا سکتی تھی۔ ہاں، ایک دفعہ میں امی کے ساتھ ان کے کسی رشتہ دار کی شادی میں گیا تھا۔ وہاں امی کی ایک کزن مجھے دیکھ کر لٹو ہو گئی، واری صدقے جانے لگی اور اپنی اکلوتی بیٹی کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ 4 دن بھی بہت مزے کے گزرے، سمجھو یادگار دن تھے میرے زندگی کے۔ اس نے مجھے سارے گاؤں کی سیر کروائی اور وہ بھی اکیلے، مظاہر نے آنکھ مار کر کہکا لگایا۔ اس کے تو تن بدن میں جیسے آگ سے لگ گئی۔ شادی کیوں نہیں کی پھر اسے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ نائس کوسچن، مظاہر نے سر ہلایا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا، پر ایک بات پہ میری سوئی اٹک گئی، وہ پینڈو تھی۔ اسے لگا کہ مظاہر نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ دل چاہا کہ کہے مجھ سے شادی کیوں کی، پینڈو تو میں بھی تھی، میری زندگی کیوں برباد کی، پر اپنی آواز کو دبانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ میری ایک دور پرے کی کزن تھی رمشا، ہم نے بچپن ایک دوسرے ساتھ بتایا، دونوں ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ پھر وقت نے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر دی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیرونی ملک چلی گئی۔ اس نے مظاہر کی آنکھوں میں نمی محسوس کی تو روک لیتے اسے کیوں جانے دیا، ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔
ہاں روک لینا چاہیے تھا، پر وہ عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ ویسے عمر کے ساتھ کمپرومائز کیا جا سکتا تھا، ہر شاید ہماری قسمت میں ملن تھا ہی نہیں۔ مظاہر نے آنکھ کا کوشہ صاف کرتے ہوئے کہا، وہاں جا کر اس کی شادی ہوگی، بہت دل دکھا تھا میرا۔ پھر کئی سالوں بعد اسے دیکھا، میری شادی سے پہلے آئی تھی۔ پھر 1 ہفتے کے لیے ہم نے اس 1 ہفتے میں سمجھو پوری زندگی جی ڈالی۔ ہر اس جگہ گئے جہاں کبھی وقت بتایا تھا، پرانی باتوں کو یاد کر کے ہنستے بھی رہے اور روئے بھی بہت۔ اس کا شوہر بھی ساتھ آیا تھا، پر اسے تو جیسے مجھ سے مل کر شوہر کی لاپرواہی ہی نہ رہی تھی، سمجھو اسے بھول ہی گئی تھی۔ مزے کی بات سنو، جب شوہر بیچارے نے اعتراض کیا تو وہ الٹا اسے ہی بے حساب سنا ڈالے کہ اس کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اسے کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے ہیں۔ مظاہر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہکا لگایا۔ ویسے سچ پوچھو تو چھوڑنے والی چیز تھی ہی نہیں وہ، مظاہر نے آنکھ کا گوشی صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوے کی جھلک نمایاں تھی۔ چھوڑنے والی چیز تھی نہیں وہ، یہ جملہ اس کے کانوں سے ہوتا ہوا دماغ میں جا گھسا تھا۔ چیز مطلب کہ مظاہر کے لیے عورت ذات چیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنا آپ بہت کمتر لگنا لگا تھا۔ وہ جو سوچا کرتی تھی کہ وجود رنگ سے ہے، کائنات میں رنگ، اس شخص سے بیاہی گئی جس کی نظر میں عورت ایک چیز ہے، ایک بے حیثیت چیز۔ واہ ارے ربا تیرے فیصلے، ہم انسانوں کی عقل سے بلاتر تیری مصالحتیں۔ مظاہر نے کچھ اور قصے بھی سنانا چاہے، پر اب اس نے مزید سننے کی تاب نہ تھی، سو اب بن کچھ کہے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ ارے یہ تمہیں اچانک کیا ہوا، اور نہیں سنو گی کیا؟ ابھی تو عائشہ، مینا، رابعہ اور جانے کون کون ہے، اور ان کا تو میں نے بتایا ہی نہیں، اور تمہارا موڈ بھی خراب ہو گیا، مظاہر کہہ رہا تھا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا سچ مجھ سو گئی ہو یا روٹنے کی کوشش کر رہی ہو؟ دیکھو مجھ سے منانے کی امید مت رکھنا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ ویسے بھی تم نے خود اصرار کیا تھا کہ میں اپنا ماضی سناؤں تمہیں، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ناراض نہیں ہوگی۔ تم سن رہی ہو نا؟ مظاہر نے پھر پوچھا۔ وال کلاک نے 1 بجنے کا اعلان کیا تو مظاہر نے چونک کر دیوار پہ دیکھا۔ او 1 بج گیا، مجھے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ یاد ماضی بھی کیا چیز ہے، وقت کو پر لگ جاتے ہیں، کہہ کر وہ بھی سونے کو لیٹ گیا۔ مظاہر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس نے ہی اصرار کیا تھا، اور اب وہ روٹنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ بے خبری بھی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اسے آج احساس ہو رہا تھا۔ آگاہی کسی عذاب سے کم نہیں۔ اسے دکھ مظاہر کی عاشقوں کا نہیں تھا، دکھ تکلیف تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی ساری محبتیں ایک غلط شخص پہ نچھاور کر دی تھی، بلکہ اس نے تو ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولاد کے حصے کی توجہ، محبت اسی شخص کو دے ڈالی تھی، اور جب محبتیں رائگاں جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہونے لگی تھی، آنسوؤں کا گولا گلے میں پھنس گیا تھا۔ جب مظاہر کی گہری نیند سو جانے کا یقین ہو گیا تو وہ اٹھ بیٹھی، گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مظاہر کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جو آنسو وہ مظاہر کے سامنے نہیں بہا سکی تھی، اب انہیں اس کے جاگنے سے پہلے بہا دینا چاہتی تھی۔ ظالم میری نیندیں حرام کر کے خود کتنے مزے سے سو رہا ہے، وہ تو سو رہے ہیں آرام سے، ہم کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، وہ ہے بے خبر اس آفت سے، ہم تنہا عشق میں جل رہے ہیں۔ کبھی غم بہا جاتے تھے آنسوؤں میں، اب بن کے درد دل میں پل رہے تھے۔ دے رہا تھا سزا یہ عشق، ہمارا دن رات کانٹوں پہ چل رہا تھا، جینا دوبھر ہو رہا ہے اب تو، کہ ارمان کچھ دل میں مچل رہے ہیں۔ لڑکیاں کتنی ہی ارمان دل میں لیا
पिया की दहलीज पे कदम रखा करती है, पर सबके अरमान पूरे हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ को अपने अरमानों को दिल के कब्रिस्तान में दफनाना भी पड़ता है, और इसने भी इस रात अपने अरमानों को कंजरिया को दिल के कब्रिस्तान की सबसे गहरी कब्र में दफना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। बहते पानी का रास्ता रोका जाए तो इसकी रवानी कम नहीं होती, और ना ही वह बहना छोड़ देता है। हाँ, वो रास्ता ज़रूर बदल लेता है। इसकी मोहब्बत को जब पेशराई ना मिली तो इसने भी रुख मोड़ लिया। अब इसकी सारी तवज्जो और मोहब्बतें इन पे नचावर होने लगी थी, और इसकी कदरदान थे इसकी औलाद, इसके माँ बाप, बहन भाई, जो कि इसकी एक मुस्कुराहट पे जान लुटा देने को तैयार थे। ससुराल वालों के दिल में जगह बनाने का ख्याल अब इसने छोड़ दिया था। ये वो ख्वाहिश के जिसका पूरा होना शायद इस दुनिया में तो नामुमकिन था। एक वक्त आया था कि इसे लगा था कि वो अपनी मंजिल पे पहुंचने ही वाली है। जेठ, जेठानियाँ, हाथा के नंदे भी इसकी दीवानी होने लगी थी। इसके खाने अच्छे लगने लगे थे, मुँह पे तारीफ कर दिया करती थी। फिर क्या सास ने सबसे बाइकाट कर दिया। सबको कदम पीछे हटने आने पड़े कि इनकी नाराज़गी कौन मोल ले। भला किसी की कितनी ही हक तलफी क्यों ना हो, वो सास की नाराज़गी मोल लेकर किसी का दिल खुश नहीं कर सकते थे, किसी को इसका हक नहीं दिला सकते थे। सास ने इसे फिर से दो कड़ी का कर दिया था। अब तो इसने राज करने की ख्वाहिश का गला ही घोंट डाला था। इसने खुद को अपनी बेटियों के साथ इस कदर मसरूफ़ कर लिया था कि मुज़ाहर की बेवफाई का सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। सास के तंज पे आंसू बहाने की फुर्सत ही ना रही थी। फिर भी कभी कभार रात के अंधेरे में तकिया भुगोकर दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। कभी दिन की रोशनी में आंखें भर आती तो फजर और ईशा पर परेशान हो जाया करती थी और तरह तरह के सवाल करने लगे थे। वो इन सवालों के जवाब देने से कासिर थी, सो रोना ही छोड़ दिया था। फजर के साथ अब ईशा भी स्कूल जाने लगी थी। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा था। गर्मियों की छुट्टियां आई तो बच्चे ने नानों के घर जाने की जिद पकड़ ली। दादी ने मुज़ाहर से कहा कि जाओ बच्चियों को छोड़कर आओ, काफ़ी अरसे से नहीं गए। आखिर इनका भी तो दिल चाहता है होगा मिलने को। वो इस हमदर्दी पे बहुत हैरान हुई, पर खुशफहमी का शिकार होना इसने छोड़ दिया था। मुज़ाहर इसे छोड़कर चाय पीकर वापस लौट गया कि इसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। बाबा तो इसे सीने से लगाकर रो ही पड़े। मेरी लाडो हमसे नाराज़ है क्या? इतने अरसे बाद आई है। रोना तो वो भी चाहती थी, पर फिर बाबा को हौसला कौन देता। नहीं बाबा, आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, आप तो मेरा सब कुछ है। झूठ मत बोलो आपी, अब तो आपका सब कुछ मुज़ाहर भाई ही है, छोटी ने मुंह बनाकर कहा। छोटी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और दुख भी कि अपने इतने प्यारों को वो इतने अरसे से भुलाए बैठी थी। वो बाबा का हाथ छोड़कर छोटी से लिपट गई। मेरे लिए मेरी प्यारी बहना ही सब कुछ है, और पता है इस बार आपकी आपी पूरे 10 दिन आपके पास रहेगी, और इस बार हम कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे। इसके कहने पर इसकी बहन ने हैरत से अपनी आपी को देखा कि आज इसकी तबीयत तो ठीक है ना। इसका मतलब है इस बार आप मुज़ाहर भाई के लिए रोएंगी नहीं, हमारे साथ एंजॉय करेंगी। इसने इसी हैरत से पूछा। वो शर्मिंदगी से पानी पानी होने लगी। अपनी खफगी छुपाने को इसने कहका लगाया, नहीं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, फुल टाइम एंजॉय होगा, प्रॉमिस। बाबा भी पास बैठे दोनों बहनों को लाड करते देख रहे थे। लगता है मेरी बेटी के सब दुख दर्द दूर हो गए हैं, आजमाइश खत्म हो गई है। दिल का सुकून नजर आने लगा है चेहरे से। अल्लाह करे तुम सदा हंसती बसती रहो, कहकर बाबा उठकर चले गए और वह इनकी पश्त देखती रह गई। ये मुस्कुराहट भी कितनी फरेबीदा होती है, कितने आराम से दिल के भेद छुपा लेती है। इसने आंखों के गोशे साफ करते हुए सोचा। बाबा आपकी लाडली आंसू छुपाना सीख गई है, चोट खा के मुस्कुराना सीख गई है, हंस हंस के झूठे किस्से सुनाना सीख गई है, रिश्ते को बचाने की खातिर अना को मिटाना सीख गई है।
اپنوں کی عزت پہ خود کو جھکانا سیکھ گئی ہے۔ جو آپ نہ سکھا سکے بابا، وہ زمانے نے سکھا دیا۔ مجھے 2 دن سے مسلسل رمجم ہو رہی تھی۔ آج بمشکل بارش رکی تھی اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ آج پکنک پہ جائیں گے۔ بابا نے اس کی خوشی دیکھی تو اپنے ضروری کام بھی کل پہ ٹال دیے اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب خوشی خوشی تیاری کرنے لگے۔ امی پریشان ہو کر کچن سے نکلی اور یہ کسی نے اتنا بے تکا پروگرام بنا ڈالا، اتنی جلدی میں کیا پکاؤں ساتھ لے جانے کے لیے؟ میں آپ کی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ اس نے امی کے عتاب سے بچنے کے لیے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کچن میں گھسنے کی، آج فل ٹائم مستی، عیاشی اور انجوائے ہوگا، ابا جی نے بڑے موڈ میں کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر وہ پھولے نہیں سما رہے تھے اور اس کی خوشی کی خاطر وہ سب کر گزرنے کو تیار تھے۔ سب ضروری کام بھی کل پہ چھوڑ دیے تھے، مطلب آج ہوٹلنگ ہوگی۔ چھوٹی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، واہ جیو آپی! وہ آ کر آپی سے لپٹ گئی۔ اس نے بھی پیار سے بہن کو گلے لگا لیا۔ سارا دن پارکوں میں گھومے پھرے، کھانے کو جو جی چاہا ابا جی سے فرمائش کر دی۔ عشاء اور فجر کی تو آج عید ہی ہو گئی تھی۔ انہیں ان کی من پسند کینڈی، چاکلیٹس اور ڈھیر سارے کھلونے لے کر دیے گئے۔ رات 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کھانا کھلایا گیا۔ فجر اور عشاء نے فرسٹ ٹائم ایسی جگہ دیکھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ہنستے مسکراتے اور ڈھیر ساری یادیں لیے وہ گھر چلے آئے۔ سب بہت تھک چکے تھے، سو آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ وہ کچن میں دونوں بچیوں کے لیے دودھ بنانے لگی تو انہیں رات دودھ پیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ باہر نکلی تو ابا جی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور دونوں پاس دوسرے صوفے پہ بیٹھی اپنے نانوں کو بہت مزے سے دیکھ رہی تھی۔ ابا جی ان سے بے خبر تھے، شاید ٹی وی پہ کوئی خاص پروگرام چل رہا تھا کہ انہیں اس پاس کی ہوش ہی نہیں رہی۔ دونوں نے ماں کو دودھ لیے کمرے میں جاتے دیکھا تو اٹھ کر نانا کے گالوں پہ بوسہ دے کر کمرے میں بھاگ گئے۔ وہ دیوار کی اور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر جہاں اس کے لیے نیا تھا وہاں تکلیف دہ بھی تھا۔ ابا جی بھی تب سے گالوں پہ ہاتھ رکھے ان معصوم پریوں کے جذبات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے ابا جی کے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ آنسو تو اس کے اپنے بھی رخسار پہ بہہ رہے تھے۔ بچیاں جو تاکید باپ سے کرتی تھی وہ نانا سے پوری ہو رہی تھی۔ جو پیار باپ کو دینا چاہتی تھی وہ نانوں کو دے کر اپنی تسکین کر گئی تھی۔ دونوں دودھ پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ماما، ہم نے آج نانا کو پیار کیا، سچی بہت اچھا لگا، فجر نے کہا۔ اچھا، اتنا اچھا کیوں لگا آپ کو؟ اس نے لاڈ سے پوچھا۔ نانا بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے بابا ایسے کیوں نہیں؟ فجر نے سوال داغا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں بیٹا، بابا بھی بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ اس نے بچی کی سوچوں کو مثبت کرنے کے بجائے عشاء سے مجھ سے تو کبھی نہیں کیا، یہ کہہ کر وہ منہ بنا کر کروٹ بدل کے سو گئی اور اسے دکھی کر گئی۔ جو بات وہ محسوس کرتی تھی وہ معصوم بچی نے دل پہ لے رکھی تھی۔ اف خدایا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی۔ امی دروازہ کھول کے اندر آئی۔ میری بیٹی سوئی نہیں ابھی؟ انہوں نے زمانے بھر کا پیار لہجے میں سمو کے پوچھا۔ بس امی سونے ہی لگی تھی، ان دونوں کو سلا کر اس نے پہلو میں سوئی فجر اور عشاء کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ انہوں نے کھوجتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جی امی جان، آپ کی دعاؤں سے بہت خوش ہوں، اس نے یقین دلانے کے لیے مسکرا کر کہا۔ اس بار تو مظاہر کے لیے روئی نہیں، کیا کوئی جھگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے ایک اور سوال پھینکا۔ نہیں امی، ایسے کچھ نہیں ہے، اب عشاء اور فجر کے سامنے روتی اچھی لگوں گی کیا؟ بس اب دل کو سمجھا لیا ہے، شکر کرے جلدی عقل آ گئی مجھے، ورنہ تو میری بیٹیاں بھی میرا مذاق اڑا رہی ہوتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی بھی مسکرا دی۔
बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो शुक्र है तुम्हें अक्ल तो आई। वो शायद मुतमईन हो गई थी, इसीलिए इसके सर पे प्यार देकर सोने चली गई। बेलगाम अरमान, अधूरे ख्वाब दिल के कोने में दफना के मैं फिर से जी उठी हूँ। जहरे लब गुनगुनाते हुए वो भी सोने के लिए लेट गई। इससे आए 12 दिन हो चले थे। वो 10 दिन रहने का कहकर आई थी। 2 दिन ऊपर हो गए थे, पर पलटकर किसी ने खबर नहीं ली थी। मुज़ाहर तो जैसे भूल ही गया था। एक बात भी इसने फ़ोन करके हाल अहवाल ना पूछा। सोचा अब खुद ही फ़ोन करके कहे कि लेने आ जाओ। भैया जी ज़रा फ़ोन देना अपना, मुज़ाहर से बात करनी है। बहुत दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, अब घर चलना चाहिए। इसने मदआ बयान किया। रहने दो आपू, क्यों करना है फ़ोन, जब वो खुद लेने आ जाएंगे तब चली जाना। वैसे एक बात कहूँ, जब से आपकी शादी हुई है पहली बार मज़ा आया है आपके आने पे, वरना तो वही रोनी सूरत, मुज़ाहर और इनकी यादों का रोना। भैया जी ने मुंह बनाकर कहा तो सबकी हंसी छूट गई। बस ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबान बहुत चलने लगी है आपकी। अम्मी जी इसे मुंह बंद करने वाली ला ही दे अब तो। इसने दहाई दी। भैया जी दिल खोल के हंसे। हाँ जी अब तो हंसी आएगी ही। ओ देखो भाई जी के लाल होते हैं गाल, दुल्हनिया के जिक्र पे ये कैसे चमक रहे हैं। इसने शुगर लगाया। आखिर मुज़ाहर को फ़ोन करवा ही दिया। कब लेने आ रहे हैं, इसने सलाम दुआ के बाद पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बच्चों की बहुत सी छुट्टियां बाकी है, आराम से गुजारो, मुज़ाहर ने लिए दिए अंदाज में कहा। जानती थी कि इसके होने ना होने से मुज़ाहर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर भी इसका यह अंदाज इसे दुखी कर गया था। मैं बच्चों की बुक साथ नहीं लाई, इन्होंने अभी काम भी करना है, याद भी करना है। इसे इस वक्त यही बहाना सूझा। ओके देखता हूँ, वक्त निकाल कर आता हूँ, पर कुछ कह नहीं सकता कि किस दिन आऊँगा। अच्छा फ़ोन रखता हूँ, मसरूफ़ हूँ मैं, कहकर मुज़ाहर ने कॉल काट दी। इसने बहुत सोचा, पर इसे नहीं याद आया कि कभी इस शख्स ने इसके साथ फ़ोन पे बहुत खुशगवार मूड में बात की हो। इसे याद आया कि एक बार समरा इसकी कज़न इसके घर रहने आई हुई थी। इसके आने पर चचा की बेटियां भी इधर ही आ गई थी। रात जब समरा के हस्बैंड का फ़ोन आया तो वो बाहर लॉन में निकल गई। बाकी कज़न भी शरारतन बाहर पौधों के ओट में बैठकर इसका फ़ोन सुनने लगे। इसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि इसका शोहर इसके लिए बहुत उदास है और इसे जल्दी वापस आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। जब समरा ने लव यू टू कहकर फ़ोन ऑफ किया तो सब ने इस पे हल्ला बोल दिया। बहुत तंग किया इसे और लव यू टू कह कर काफ़ी अरसे तक इसे चिढ़ाती रहे। वह वक्त याद करके इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, पर आंखें भी भीग चुकी थी। नसीब अपना अपना, वह बस यही सोच कर रह गई। इसने तैयारी कर ली कि जब भी मुज़ाहर आ जाए वो तैयार मिले। इंतज़ार लंबा होता गया। इसने हर लम्हा सुई पे काटा। सब पूछने लगे थे कि मुज़ाहर ने क्या बताया आने का। वह हंसकर टालती रही, बल्कि कहती, मैं तो कहती हूँ 2 दिन मज़ीद ना आए, मैं थोड़ा और एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर ज़ोरदार कहका लगाती। सब इसी बात पर मुस्कुरा देते कि वो खुश है और इसकी खुशी से बढ़कर कुछ ना था। मुज़ाहर 1 हफ्ता बाद आया। वो नाराज़ होना चाहती थी, पर कैसे। इसने तो शुक्र किया कि वो आ तो गया। जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ो। इसे रात ठहरने को झूठे मुंह से भी ना कहा। माँ भी इसकी फुर्ती और जल्दी देखकर हैरान होती रही। अपने घर आकर इसने सुख का सांस लिया कि इतने दिन अदाकारी कर करके वो थक चुकी थी। हर वक्त का डर, खौफ के अदाकारी में झूल ना आ जाए। वो जानती थी कि ज़रा सा भी झूल आया नहीं, इसके झूठ पकड़े जाएंगे, इसकी ज़िंदगी की असलियत सामने आ जाएगी, और ये वो किसी सूरत नहीं चाहती थी। घर आते ही फिर से अपनी ड्यूटी पे खड़ी हो गई। खाना बनाने लगी। किसी ने नहीं कहा कि थकी हारी आई हो, सफ़र से थोड़ा आराम कर लो, कल से काम शुरू करना। खाना ट्रे में लगाकर सास को देने गई। देख पुत्र, मैं तेरी हर खुशी देखना चाहती हूँ,
تیرے لیے کوئی بھی محرومی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو جانتا ہے نا مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار تجھ سے ہے۔ پھر میری بات تجھے ماننا ہی پڑے گی، یا تو اپنی بیوی سے بات کر یا ان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کر لے۔ تصویریں میں نے دیکھ لی ہے، ساس مظاہر سے کہہ رہی تھی۔ سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے، پر ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مظاہر کچھ کہتا، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ کھانا کھا لیں، اس نے ٹرے دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ مظاہر نے ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرے اپنے آگے کر کے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ بات وہ سن چکی تھی اور سمجھ بھی چکی تھی۔ ساس کو تو وہ جانتی تھی وہ کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے، افسوس اسے مظاہر کے رویے پہ ہوا تھا۔ اچھا تو یہ کھچڑی پکانی تھی ماں بیٹے نے، اس لیے اسے خوشی خوشی میکے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ افسردگی سے سوچ کر باہر نکل آئی، بچیوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا، خود کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ سب کام نپٹا کر وہ کمرے میں آ کر قیامت کا انتظار کرنے لگی۔ مظاہر کمرے میں آیا تو اس کی صورت دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اسے شک ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا کہ امی کو میرے بیٹے کی شدید خواہش ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ عشا اب 4 سال سے زیادہ کی ہو گئی ہے۔ اس نے امید بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو بیٹا چاہیے، پر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں فجر کی بار ہی بیٹا پیدا کرتی۔ بیٹیاں اتنی بے دقت ہوتی ہے، یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں ایک بھی بیٹی پیدا نہ کرتی۔ اس کی آنکھوں سے پانی روا ہو گیا اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہ کی۔ مظاہر نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ ہم کوشش اور دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ امی مجھے دوسری شادی کے لیے کہہ رہی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اور کوشش کر لیتے ہیں، دعا کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا۔ مظاہر کے الفاظ اس کے ارادوں کو زمین بوس کر گئے تھے۔ اس نے جو کبھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ اور کوئی اولاد پیدا نہیں کرے گی، یا کم سے کم اب ساس کی زندگی میں نہیں کرے گی، وہ وعدہ پورا نہ کر سکی۔ اس نے مظاہر کی بات مان لی۔ وہ چاہیے کتنی ہی مضبوط بن جائے، سب کچھ نظر انداز کرنا سیکھ لے، کتنی ہی خود کو اپنی اولاد میں گم کر لے، پر سوکن تو سوکن ہوتی ہے۔ اس کا غم تو ہر غم پہ بھاری ثابت ہوتا ہے، اسے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس غم سے بچنے کو اس نے ایک بار پھر آزمایا جانا منظور کر لیا، اور اس بار آزمائش بھی ایسی کہ اس کے جسم سے خون کا ہر قطرہ نچوڑ لینے کو تیار۔ 2 ماہ بعد سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ امید سے ہے۔ جہاں سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی تھی، وہاں ساس نے اس سے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ انہوں نے بند کمرے میں اس سے صاف کہہ دیا کہ دعا کرو کہ اس بار بیٹا ہو جائے، نہیں تو اپنا بوری بستر لپیٹ لینا۔ میں اپنے مظاہر کو 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ باقی سب کے سامنے کہتی کہ میں تو رب کی رضا میں راضی، وہ جو دے قبول ہے، پر میرے رب سے دعا ہے کہ وہ میرے مظاہر کو کسی بھی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ میری فجر اور عشا کو بھائی دے دے۔ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی ڈھال ہوتے ہیں۔ ساتھ میں اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ سننے والا کہتا بہت خوب، مظاہر اس کے سامنے کہتا پھرتا میری ماں کا دل واقعی بہت بڑا ہے۔ وہ ساس کی اداکاری اور لوگوں کی داد سن کر افسردگی سے مسکرا دیا کرتی۔ 9 ماہ کا عرصہ اس قدر خوف کے ساتھ گزرا کہ اس کے اندر انتہائی قسم کی خون کی کمی واقع ہونے لگی۔ رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے خدا سے گر گرا کر التجا نہ کی ہو کہ اسے بیٹا دے کر اس دنیا کے سامنے سرخو کر دے۔ ساس اور نندوں نے اس بار کسی پیر صاحب سے تعویذ لینے پر اصرار کیا، پر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اسے اپنے رب کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ اس بار وہ کسی در پہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس بار وہ اپنے رب سے مانگنا چاہتی تھی، صرف اسی در پہ جھکنا چاہتی تھی۔ اس نے ہر ورد، ہر وظیفہ کر ڈالا جو کسی نے اولاد نرینہ کے حاصل کے لیے بتایا، وہ قرآن آیات پہ مشتمل ہو۔
اسے بیٹا چاہیے تھا، اپنے دل کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی نظر میں سرخوں ہونے کے لیے، مظاہر کی محبت کے لیے۔ جانتی تھی بیٹا نہ ہوا تو زندگی اس پہ اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ پھر وہ چاہ کر بھی جی نہ پائے گی۔ راتوں کو سب سو رہے ہوتے اور وہ تکیہ بھگو رہی ہوتی۔ کبھی کبھی اس قدر خوفزدہ ہو جاتی کہ رب سے کہہ بیٹھتی کہ اگر بیٹا نہیں دینا تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اس شفاق دنیا کے ہمدردی میں بھیگے طنز کے تیر مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ پھر جب اپنی معصوم بچیوں کی صورت دیکھتی تو تڑپ کر اپنے الفاظ واپس لے لیتی، نہیں اللہ جی نہیں، مجھے جینا ہے اپنی بچیوں کے لیے، میں انہیں ان بے حس لوگوں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی، میرے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بیگانوں سا سلوک ہوتا ہے، میرے بعد تو کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یہ معصوم اور نازک پھول بکھر جائیں گے، نہیں اللہ جی نہیں، مجھے ابھی جینا ہے اور عزت سے جینے کے لیے بیٹا چاہیے، پلیز مجھے بیٹا دے دیں۔ وہ بھلک بھلک کر رو پڑتی۔ خوف اس پہ اس قدر طاری تھا کہ ڈاکٹر سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ بیٹا ہے کہ بیٹی۔ ماں کو ملنے گئی تو وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم تو ایسی نہ تھی، میرے لیے تو بیٹی بیٹا ایک برابر تھے، تم نے بیٹے کے غم میں خود کی کیا حالت کر لی ہے۔ بیٹا کوئی ایسی شے بھی نہیں کہ انسان اس کے بنا جی نہیں سکتا، بہت سی دنیا ایسی ہے جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی، نہ بیٹی نہ بیٹا، تم ان سے لاکھ درجے بہتر ہو، شکر ادا کیا کرو، اور تم ہو کہ مایوسی کی باتیں ہر وقت خدا سے گلہ، ہم انسان ہوتے کون ہیں خدا سے گلہ کرنے والے۔ ماں ڈانٹنے بنا نہ رہ سکی۔ شام میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی کہ اگر بیٹا ہے تو وہ پرسکون ہو جائے، اس کی پاگلوں کی سی حالت ٹھیک ہو جائے، اگر بیٹی ہی ہے تو اسے سمجھایا جائے، وقت سے پہلے اسے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی جا سکے۔ جب ڈاکٹر چیک اپ کر چکی اور دعائیں لکھ رہی تھی تو ماں نے پوچھ لیا کہ آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، ہمیں بھی بتا دیں پہلے کیا ہے اس کے پاس۔ ڈاکٹر نے سر اٹھائے بغیر ہی پوچھا، ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، اللہ خیر کرے گا، آپ فکر نہ کریں، بس اپنی ڈانٹ کا خاص خیال رکھیں اور جو دعا میں نے لکھی ہے وہ بھی باقاعدگی سے لیں۔ اب کی لاپرواہی کسی بھی نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، فضول کی سوچیں بالکل نہیں پالو، کھاؤ پیو بس ریلیکس ہو جاؤ، خوش باش رہو، سب اچھا ہی ہوگا، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہہ کر دوسری پیشنٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماں فائل پکڑے بیٹھی رہی، شاید وہ ڈاکٹر سے صاف صاف پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ اور تسلی کو وہ محض دل جوائی سمجھے یا واقعی سب اچھا ہونے والا ہے، پر وہ ماں کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال لائی کہ اس نے یہ سننے کی طاقت نہ تھی کہ اس بار بھی بیٹی ہے۔ ماں کو اس کی اس بزد دلانہ حرکت پہ بہت غصہ آیا، گھر آ کر وہ کمرے میں گھس کر رونے لگی۔ ماں دودھ کا کپ لے کر اس کے پاس گئی، کس بات پہ رو رہی ہو؟ ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی ہی ہے۔ ماں نے اسے حوصلہ دلایا، پر اس کے الفاظ مکمل طور پہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تمہیں رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور کچھ اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے، شکل دیکھو اپنی، اگر یہی حالات رہے تو وقت سے پہلے ہی مر جاؤ گی۔ ماں بھی رو پڑی، اچھا ہے مر ہی جاؤ۔ وہ غصے اور مایوسی سے چادر تان کر لیٹ گئی۔ ماں دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باپ بھی اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ کچھ دن رہ گئے، ماں کا دل جلا کر خود بھی رو دھو کر واپس آ گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو دیکھ بھال بھی صحیح سے نہیں کر پا رہی تھی۔ ساس اسے وقفے وقفے سے یاد دہانی کروانا نہیں بھولتی تھی۔ پورا ہفتہ اس کی طبیعت گری رہی، پھر ایک دن کچھ زیادہ خراب ہو گئی، فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ وقت پورا ہو چکا تھا اس کا بھی اور بچے کا بھی۔ بچہ خیر سے دنیا میں آ گیا، اللہ پاک نے اسے بیٹا دے دیا، مظاہر اور سسرال کے سامنے سرخوں کر دیا۔ نرس نے خبر دی تو سب خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ مظاہر کو لگا کہ آج وہ مکمل ہو گیا ہے، زندگی میں جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔
दूसरी नर्स ने लाकर बच्चा दादी की गोद में दे दिया। दादी वारे सदके गई और फौरन बैग से कुछ नोट निकालकर नर्स के हाथ पे रख दिए। अभी रखे ही थे कि तीसरी नर्स भागी भागी आई, जल्दी जल्दी आओ सब, जच्चा की हालत बहुत ख़राब है। सब नर्सें लेबर रूम की तरफ भागी। सांस जैसी खड़ी थी वहीं की वहीं रह गई। मुज़ाहर का दिल बुरी तरह धड़का था, जैसे किसी बुरी खबर की पेशगोई मालूम हुई। वो भी नर्सों के पीछे लपका, पर इसका रास्ता रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद ही इसे कह दिया, शी इज़ नो मोर, बच्चे की माँ दुनिया से मुंह मोड़ गई है। मुज़ाहर के लिए खड़ा रहना दोभर हो गया, सर चिकरा गया। इसने जल्दी से दीवार का सहारा ले लिया। मुकम्मल होते ही फिर से नामुकम्मल हो जाना, अधूरा हो जाना। किसी बहुत प्यारे को पाकर इसी लम्हे दूसरे प्यारे को खो देने का दुख क्या होता है, वह एक लम्हे में ही जान गया था। सास मुन्ने को गोद में लिए कुर्सी पे गिर गई थी। एक औरत जो करीब ही खड़ी थी फौरन आगे बढ़ी थी। सास को इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत थी, दिलासे की ज़रूरत थी, पर यह दुनिया है, यहाँ लोग दुख दे सकते हैं, बांट नहीं सकते। हमदर्दी की आड़ में अगले का गला चीर के रख देते हैं। हाय हाय बहन, कैसा मनहूस बच्चा पैदा कर गई तुम्हारी बहू, आते ही माँ को खा गया। अरे मेरी मानो तो इसे किसी यतीम खाने में जमा करवा देना, घर में मत रखना, वरना ये तुम सबको खा जाएगा। इसने नहूसत से तुम्हारे घर की सारी खुशियाँ राख हो जाए। सास ने इसे खूनख्वार नज़रों से घूरा तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। हाय अल्लाह, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, मैंने तो भला की बात की, आगे तुम्हारी मर्जी, कहते हुए वहाँ से चलती बनी। इसे ये बच्चा नहीं, इसका बाप खा गया है, इसके बाप की बेरुखी खा गई है। मुज़ाहर, जिसने इस औरत की बात सुन ली थी, नढाल होते हुए सोचा। मुज़ाहर बड़े भाई को आते देख चुका था, पर इसमें हिम्मत ना थी कि वो अपनी जगह से ही हिल पाता, सो वहाँ पे ही जमा रहा। डर था कि अपनी जगह से हिला तो ज़मीन पे जा गिरेगा, खुद को संभाल ना पाएगा। भाईजान ने करीब आकर इसकी जो सूरत देखी तो दिल थामकर रह गए। क्या हुआ है, बोलो मुज़ाहर, क्या हुआ है? वह घबरा कर पूछने लगे, पर मुज़ाहर में तो कुछ कहने की भी हिम्मत ना रही थी। इतने में लेबर रूम से एक स्ट्रक्चर बाहर आया। भाईजान ने लिपकर इसके मुंह से कपड़ा हटा डाला और अपनी चीख रोकने को मुंह पे मजबूती से हाथ रख लिया। जो नजर आया वो तो इन्होंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। बच्चा, इन्होंने मुज़ाहर से पूछा। मुज़ाहर की नज़रें दूर कुर्सी पे बैठी माँ की तरफ उठ गई। भाईजान भागकर माँ के पास पहुँचे, वो भी नढाल से बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा इस क़यामत से बेखबर सो रहा था। इन्होंने बच्चा गोद में लिया, गोल मटोल सा नन्हा फरिश्ता। इन्होंने इसकी पेशानी पे बोसा दिया और रो पड़े। कोई और वक्त होता तो वो बच्चे को खूब प्यार करते, हिला गुला करते और एक बड़ी सी पार्टी करते, पर यह कैसा वक्त था कि इतनी बड़ी खुशी मिली थी पर इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। दिल खुश होना चाहता था पर आंखें बरस रही थी। आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही है, एक नर्स ने आकर कहा। तो भाईजान बच्चा दोबारा से माँ को थमा के नर्स के पीछे चल दिए। सब वाजिबात अदा करके मियत को क्लियरेंस करवा कर वो मुज़ाहर को एम्बुलेंस में बैठाकर और माँ को अपने साथ गाड़ी में घर ले आए। घर पहुँचे तो कहराम मच गया कि किसी को भी फ़ोन पे इतला नहीं दी गई थी। जो हो चुका इसे ज़ुबान से दोहराने की किसी में भी हिम्मत ना थी। सब फटी फटी निगाहों से चारपाई के पास खड़े इसे देख रहे थे। सबको सांप ही सो गया था। मुज़ाहर को यूं चुपचाप एक कोने में पड़े देखा तो भाईजान ने इसके कंधे को थपथपा कर कहा, हौसला कर मेरे बच्चे, मर्द को ज़ेब नहीं देता कि वो यूं रिएक्ट करे। चल उठ, हिम्मत कर, बहुत से काम पड़े हैं। मुज़ाहर की नज़र जब फजर और ईशा पे पड़ी, जो कि हैरान और परेशान सी सबकी सूरतें देख रही थी। क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुज़ाहर ने लिपट कर दोनों को बाहों में भर लिया और उठकर कमरे में ले गया। बंद कमरे में वो बच्चियां से लिपट कर खूब रोया कि यहाँ इसे कोई ये कहने वाला नहीं था कि रोना मर्द की शान नहीं। पापा मामा कहाँ है, बेबी कहाँ है, फजर ने पूछ ही लिया।
पापा मुझे भूख लगी है, ईशा ने इसे हिला कर कहा। इसने दोनों की सूरत देखी। इसने अलमारी से बिस्किट निकालकर ईशा को थमा दिए। इनकी माँ इनके लिए ऐसी चीज़ें हमेशा रखा करती थी और वो अक्सर इसे इस बात पे डांटा करता था। दोनों को कमरे में छोड़कर वो बाहर निकल आया। इसे फजर ने याद करवाया था कि इसका एक और बच्चा भी है जिसके आने का इसे शिद्दत से इंतज़ार था और अब तक इसने इसे देखा भी नहीं था। जाने कहाँ है, किसके पास है और किस हाल में था। इसने बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाई। फिर एक जगह वो नजर आया। छोटी भाभी इसे गोद में लिए दूध पिला रही थी। इसने इनसे बच्चा अपनी गोद में ले लिया और कमरे में फजर और ईशा के पास ले आया। दोनों नन्हे फरिश्ते को देखकर खुशी से चीख उठे और इसे प्यार करने लगे। पापा आप तो कहता है, मम्मा कहती थी तुम दोनों ने बेबी का बहुत ख्याल रखना है, कोई इसे प्यार करे ना करे, तुम दोनों ने इसे बहुत प्यार देना है। पापा आप मम्मा को हॉस्पिटल से नहीं लाए क्या? फजर की बात सुनते ही इसकी आंखों से सैलाब रवा हो गया। पापा बाहर चारपाई पे कौन सो रहा है? ईशा के पूछने पर वो सिसकाया लेने लगा। फजर ने इसे घूरा कि तुमने पापा को रुला दिया। ईशा उठकर पापा के गले लग गई। सॉरी पापा, आप कोई बात नहीं करूँगी। इसने दोनों को अपने साथ लिपटा लिया और आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। जब्त से आंखें लाल होने लगी। इसने छोटी भाभी को बच्चों के पास कमरे में छोड़ा और बाहर मैयत के पास चला आया। माँ रो रही थी और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रही थी। इसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि एक बार वो वापस आ जाए। माँ अपनी सब ज़्यादतियों का हिसाब दे दी, हर सज़ा पाने को तैयार मिलेगी, बस एक बार वो वापस लौट आए। हाय, मैंने तो कहा था कि अगर बेटा ना हुआ तो बोरी बिस्तर लिपेट लेना, पर ये तूने क्या किया? बेटा देकर बोरी बिस्तर लिपेट लिया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो सारी रात सर झुकाकर सबकी सुनती रही थी, आज किसी की नहीं सुन रही थी, बस अपने आगे के सफ़र की तैयारी कर रही थी। नहला धुलाकर इसे कफन पहना दिया गया। मुज़ाहर इसके सरहाने बैठ गया और यक तक देखने चला गया कि इसकी सूरत आंखों में कैद कर लेना चाहता था कि कुछ देर में वो हमेशा के लिए नज़रों से दूर होने वाली थी। ये ख्याल ही दिल में हौला कर रहा था कि आज के बाद वो इसे कभी नहीं देख पाएगा। आज वो हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही थी। इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की? अगर मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी तो मुझे छोड़ दिया होता, पर बच्चों का क्या कसूर कि तुमने सबसे ही जान छुड़वा ली, सबसे मुंह मोड़ लिया। मेरा ना सही बच्चों का ही ख्याल कर लेना था। आंसू तवातर से बह रहे थे। मुज़ाहर की ज़रा सी तकलीफ में बेचैन हो जाने वाली आज टच से मस ना हुई थी। अब इन आंसुओं का वो क्या करे? मर के जो कदर पाई तो क्या पाई? मज़ा तो तब था अगर जीते जी सीने से लगाया होता। वो उठा और दोनों बच्चियों को बाहर ले आया कि वो भी आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख ले। ईशा ने माँ को सोए देखा तो आंखें मलते हुए इसके मुंह पर अपना सर रखकर कहने लगी, मामा मुझे भी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी सुला लो ना। बच्ची की इस बात पे कुछ चीखें बुलंद हुई और फिर एक सिसकियां भरते वजूद ने आगे बढ़कर ईशा को अपनी बाहों में समेट लिया। इस अचानक हमले या माँ से दूरी पे ईशा ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। बहन को रोते देखकर फजर भी रोने लगी। मेरी बच्ची को तड़पाने वाले, अल्लाह करे तुम लोग भी सारी ज़िंदगी तड़पो। यह अल्फाज कानों में पड़े तो मुज़ाहर ने मुड़कर देखा तो इसकी सास ईशा को गोद में लिए बैठी थी। रो रो कर इनका बुरा हाल हुआ पड़ा था। आखिर जाने वाली की माँ थी, बदवा देने का पूरा हक था इसे। मुज़ाहर का दिल चाहा कि जाकर इनके कदमों में गिर पड़े और इस वक्त तक ना उठे जब तक वो माफ़ ना करे, मगर इनका सामना करने की हिम्मत अब किस में थी? और यह भी यकीन था कि अब जब तक जिएगा तड़पता ही रहेगा, कि ये इसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। भाईजान कुछ लोगों के साथ आगे बढ़े और बाआवाज़ बुलंद नियत को उठाने का ऐलान किया। कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। एक साथ कई चीखें बुलंद हुई। साथ हाथ जोड़ जोड़ कर रुक जाने को कुछ कहती रही। माँ दोनों बच्चों को सीने से लगाए एक कोने में नढाल पड़ी थी। बच्चियाँ इस शोरगुल से घबरा कर रो रही थी।
کہ اصل نقصان تو انہیں اندازہ ہی نہ تھا۔ مظاہر نے چاہا کہ وہ بھی میت کو کاندھا دے، پر اس نے تو اپنا جینا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی تھی کہ وہ اسے سہارا دیتا۔ وہ پتھریلی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اشک کبار تھی، پر وہ مسکرا رہی تھی کہ لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ رسا تھی کہ آج تو اس کے برسوں پرانے سب خواب پورے ہونے جا رہے تھے، سب ارمان پورے ہونے والے تھے۔ وہاں دور جنت میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہاں کوئی اسے ایک کمرے کی جگہ سونپنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کسی نے اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل اندازی کر سکے، کبھی اپنا مشورہ ہی پیش کر سکے، اور وہاں اس کے نام کی ایک شاندار محل سجایا جا رہا تھا۔ خادموں کی لائن کھڑی تھی اس کے استقبال کے لیے، اس کا ہر حکم بجا لانے کو تیار۔ یہاں وہ پیار کی ایک ایک بوند کو ترسی ہوئی، اور وہاں 400 سے بارش وہ تھک چکی تھی، پابندیوں اور بے اتابیوں کے ساتھ جیتے جیتے اب وہ اپنی مرضی سے جینے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش اسے کچھ دن ہی مل جائے اپنی مرضی سے جینے کے لیے، سب خوف سب پابندیاں کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جائے۔ مگر یہ دنیا ہے، یہاں ایسا کب ہوا کرتا ہے؟ ہاں، اب وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے رہے گی۔ آج اللہ نے اسے اس دنیا سے آزاد کروا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ وہ محرومیاں دنیا میں اسے دی تھی، آج سب کا ازالہ ہونے جا رہا تھا، سب ارمان پورے ہونے جا رہے تھے، تو پھر وہ کیوں نہ مسکرا رہی ہو؟ اس نے تو اب سدا مسکرانا ہی تھا۔ رونا تو انہوں نے ہے جنہوں نے ایک گوہر نایاب کھو دیا، اب ساری زندگی اپنے کیے کی سزا کاٹنی ہے۔ بہار پھول برساؤ، ایک مہمان خاص آیا ہے۔